اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میں جویریہ بنت خالد حاضر ہوں اپنے پروگرام جویریہ جی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے افغانستان میں امریکی فوجیوں کا انقلاب۔ اس کرۂ ارض پر آنے والی تمام انسانی نسلوں کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے۔ قطع نظر اس کا کہ کس کا کیا مذہب ہے، انسانیت اور مذہب کے ایک دوسرے کے نبرآدمان نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ٹرین کی پٹریوں کی مانند ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حابیل اور قابیل سے لے کر اب تک جن چیزوں پر تصادم ہو چکا ہے ان میں زن، زر اور ضمیر شامل ہے۔ یہ انسان کسی بھی مذہب یا افکار سے تعلق رکھتا ہو، اگر ہم پچھلی تمام عالمی جنگوں کی کوششوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو اس میں یہ تین چیزیں ہی ظاہر ہوتی ہیں: زن، زر اور ضمیر۔ آج کے ہم اپنے پروگرام کو واضح کرتے ہوئے، وسیع کرتے ہوئے بتاتے چلے کہ آج کا ہمارا پروگرام ہے امریکی فوجیوں کا انقلاب اور اس کے بعد کے اثرات کو میں زیر بحث لاؤں گی۔ مجاہدین کے ہاتھوں کٹ پتلی افغان حکومت اپنے نئے ڈرامے بازیوں پر اتر آئی ہے۔ اسلام آباد میں تعینات سفارتی امریکی سفارتی کی بیٹی کے اغوا کی کوشش کے بعد اشرف غنی اب مزید ڈرامے بازی کر کے ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کابل کے محل پر عید الاضحیٰ کی نماز کے دوران کاروان حملے کروائے گئے، جس پر تمام نمازی خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اشرف غنی ٹس سے مست بھی نہ ہوئے۔ سوشل میڈیا پر دیکھی گئی اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اشرف غنی بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ خبر حلقوں کا کہنا ہے کہ اشرف غنی کی یہ ساری ڈرامے بازی ہے۔ اس حملے کا اشرف غنی کو پہلے سے ہی علم تھا، اس لیے وہ اس حملے کے باوجود بھی ٹس سے مست نہ ہوئے، بلکہ اپنی اسی حالت میں صحیح بالکل ٹھیک بیٹھے رہے۔ علاوہ ازیں یہ کہنا بھی مقصود ہے کہ افغانستان کے صدر بہت اچھے اور بڑے صدر مسلمان ہیں۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے والا خود کو کیسے مسلمان کہہ سکتا ہے؟ افغان حکومت نے اس پر اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اشرف غنی نے اپنے پلان جالی سے حملے کروائے، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی حملے کروا چکے ہیں۔ یہ ان کا اول روز سے وتیرہ رہا ہے، حتیٰ کہ جس دن وہ اپنے منصب صدارت کا حلف اٹھا رہے تھے، اس دن بھی اسی طرح کے کئی حملے کروائے گئے۔ حالانکہ جس روز صدارتی محل پر حملے کروائے گئے اس وقت کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے نصف سے زیادہ اہلکار تعینات تھے۔ ایجنسی کے بہت سے اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس صورت میں محل تک پہنچ کر اپنے ڈرون حملے کروا کر اور وہاں سے بحفاظت باہر نکل جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر آ کے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغیر کسی جانی نقصان کے یہ سوال کافی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اشرف غنی کو جب تک امریکی چھری دستیاب رہی وہ حکومت کرتے رہے، ان کا افغان عوام سے کوئی جڑ نہیں تھی۔ بھارتی وزیر خارجہ ایرندم گانجی نے جمعرات کے روز اپنے معمول کے مطابق نیوز بریفنگ کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ گویا یہ معاملہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا تھا، تو پھر پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھارت کو بیچ میں کیوں گھسیٹا؟ جہاں تک پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن اور سیکیورٹی اہلکاروں کی سلامتی کا سوال ہے تو میں سیکیورٹی سے متعلق کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پاکستان نے افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا ہونے کے معاملے پر بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان کے متعلق یہ کہنے سے یا بیان لینے سے منع کر دیا اور کہا گیا کہ یہ بالکل غیر ضروری ہے۔ نئی دہلی اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کے لیے ایسا کوئی بھی پروپیگنڈا نہیں کرے گا، خصوصاً پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار ہے۔ پاکستان کی کٹ پتلی عوام کو یہ تمام ڈرامے بازی ختم کر کے نوشتہ بازش اپنی ان تمام حقیقت کے سامنے آ جانا چاہیے اور اشرف غنی سرکار کی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے درجہ بین الاقوامی
بین الافغان مذاکرات کا سبوتاژ ہو اور غیر ملکی تمام حکومتیں میں افغانستان کی راہیں ہموار ہو اور ان کے اقتدار کا سورج کبھی غروب نہ ہو۔